یعنی کھانا کھانے کے دوران اور کھانا کھانے کے بعد، یہ 3 الگ الگ آداب ہیں. تو پہلے کھانا کھانے کی سنت کو ہم 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہ آپ بھی یاد رکھیں، کبھی کہیں آپ کو بیان کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا. تو کھانا کھانے کے پہلے کے کچھ آداب ہیں، کھانا کھانے کے دوران کے آداب ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد کے آداب ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کے جو آداب ہیں وہ 7 ہیں، ہم نے سنے تھے. کیا کیا تھے؟ سب سے پہلا، کھانا حلال ہونا چاہیے. دوسرا، کھانا جو ہے جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانا کھانے کا وضو کر لیں. کھانا کھانے کے پہلے کا وضو کر لیں، یہ دوسرا ادب تھا. تیسرا کیا تھا کہ کھانا دسترخوان زمین پر بچھا کر بیٹھے. کھانا دسترخوان پر ہونا چاہیے اور دسترخوان زمین پر ہونا چاہیے، اونچا دسترخوان نہ ہو، ٹھیک ہے نا. چوتھا کیا تھا؟ دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ ہمارا جو ہے وہ سنت والا ہونا چاہیے. پانچواں کیا تھا؟ کھانا جو کچھ ہم کھائیں تو اس میں ہماری نیت کھانے سے پہلے ہونا چاہیے کہ یہ سب ہم جو کچھ اس سے میں طاقت حاصل کروں گا، میں عبادت کروں گا، اس کے ذریعے عبادت کروں گا. چھٹا کیا تھا کہ جو کچھ کھانا سامنے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کرے، سمجھ میں آئے، کیونکہ وہ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا. تو اس کو یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اس میں کوئی نقص نہ نکالے. اور ساتواں کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے اتنے بتایا، آپ ایک تو بتاؤ یار. کھانا کھانے پر جب آپ بیٹھ ہی گئے ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں، یعنی ہو سکے جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں. یہ کھانا کھانے کے پہلے کے 7 ادب ہوئے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. کہیں بیان کرنے کھڑے ہو سے مراد بیٹھ کر بھی بیان اگر کہیں یعنی کسی اپنے دوست کو بتاؤ تو یہ 7 آداب آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور بتانے کے لیے نہیں بلکہ پہلے عمل کرنے کے لیے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کھانا کھا رہے ہیں نا آپ، تو کھانا کھانے کے دوران میں آج جب جائیں گے کھانا کھائیں گے کتنے لوگ ابھی کھانا کھائیں گے جا کے؟ کئی بھینس پانی میں بولتے ہیں نا. میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کھانا وہ جو ہمیں برکات سنت رسول سے سنا تھا کہ کھانا عشاء کے پہلے کھا لینا چاہیے. میں نے کھا لیا الحمدللہ، بولو الحمدللہ. کھانا عشاء کے پہلے کھائیے حضرت، سمجھے نا. 8 بجے سے لے کر، ایسا کہتے ہیں، یہ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں، حقیقت تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. دیر رات جو گزرتی ہے نا، یعنی کچھ رات کے جانے کے بعد ہماری جو پینکریاز جو ہوتی ہے نا، آتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. اس کے بعد اس میں آپ کھانا ڈالو تو ایسا ہے کہ جھولے میں بھر دیا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کب شروع ہوگا پھر سے ہضم ہونا؟ سحری کے وقت سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سحری سے لے کر اور 11-12 بجے تک سوتے ہیں، جب پینکریاز سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. سب سے زیادہ جب ایکٹیو ہوتی ہے نا تو ہم سوتے رہتے ہیں، ہے نا. ہمارا ناشتہ نہیں، کچھ نہیں. اور اگر آپ کہیں گے نہیں کیا بات کرتے ہیں مولانا، 9 بجے تو مجھے کام پہ پہنچنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 9 بجے کام پہ پہنچتے ہیں، لیکن 8:30 بجے اٹھتے ہیں، ہے نا، فٹافٹ بغیر ناشتہ کرے، کیونکہ وہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ لاگ ان کرنا پڑتا ہے یا پہنچ کے منہ دکھانا پڑتا ہے سیٹ کو، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میں تو صبح چلا جاتا ہوں، کھانا پھر بھی نہیں کھاتے، تو ہم دوپہر کے بعد کھاتے ہیں. تو کیا صحت کو لگے گا؟ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ تھا، تھوڑا آپ جاگ گئے ہوں گے، واپس آ جائیے، ہے نا. تو 7 آداب یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب کھانا کھانے کے دوران میں کیا تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کے اندر 20 آداب ہیں. کھانا کھانے کے وقت کے 20 آداب ہیں جو ہم نے کچھ سنے تھے اور کچھ رہ گئے تھے. اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ تعالی کھانا کھانے کے بعد کے آداب شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا. جلدی یہ 20 ادب سنتے ہیں. شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھے. اب شروع کر ہی دیا تو شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور جب ختم ہوگا کھانا تو الحمدللہ کہے. اور ہو سکے تو پہلے لقمے پر بسم اللہ، دوسرے پر بسم اللہ الرحمن، اور تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ٹھیک ہے. اور مسلسل ذکر کرتا رہے، زبان سے نہیں بلکہ دل میں بھی کرتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کس نے کھانا کھایا، تو اب جا کے اگر کھانا کھاؤ گے نا تو یہ یاد کرنا 7 ادب کون سے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ 7 آداب یاد کرنا. اور کچھ بھول گئے تو اپنے اس میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں نا ان میں سے کسی کو فون کر کے پوچھنا، بھائی یہ 6 تو مجھے یاد ہے، 7واں کون سا ہے، یا مجھے 2 ہی یاد رہ گئے، 5 تو بتا دے، ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. تو بسم اللہ سے شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھے، اور مسلسل کھانے کے وقت میں دین کے تعلق سے سوچتا رہے. اور کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ دین کی باتیں کرنا یہ سنت ہے. کھانا کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کے درمیان میں یہ چیز مشہور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اے کھانا کھاتے وقت بات مت کرو، تو یہ ہمارا نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. کھانا کھاتے وقت بات کرنا چاہیے، لیکن فضول نہیں،
بلکہ دین کی بات کرنا چاہیے. اور بسم اللہ ہو سکے تو بلند آواز سے پڑھے, دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرے, نمک سے شروع کرے, لقمے چھوٹے چھوٹے لے اور اپنے سامنے سے کھائے, یہاں وہاں سے نہ کھائے. یاد ہے نا سب؟ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں کیونکہ اس پر ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگر روٹی سامنے آئے تو روٹی کی عزت کرے, اور روٹی کی عزت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر پہلے روٹی لا کر رکھ دی گئی تو اس سے شروع کر دے, سالن کا انتظار نہ کرے. اور کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روٹی کی عزت کرو, اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی برکات سے نازل کیا ہے. اور روٹی کے ساتھ ہاتھوں کو صاف نہ کرے, یہ بھی اس کا ادب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے, اگر اس کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہو تو اسے صاف کرے اور پھر کھا لے, اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے, ہاتھوں کو رومال سے صاف نہ کرے یا دھوئے نہیں. دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ فرمایا, یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اور جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے, یہ انداز تاکید والا ہے نا, اور جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے, ایسا سرکار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب بالکل تاکیدی انداز ہے کہ جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے, ہاتھوں کو رومال سے صاف نہ کرے, نہ رومال سے اور نہ دھوئے. اور ہم لوگوں کا میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے کم تمیز لوگ ہیں کہ بالکل ہاتھ پورے چاولوں سے آلودہ ہوتے ہیں, ایسے ہی جا کے واش بیسن میں دھو دیتے ہیں. پورے چاول اس کے اندر جو ہے نا کم سے کم 20-25 چاول یا 10-15 چاول اس میں پڑے ہوتے ہیں. یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے اور سنت کے خلاف سنت ہے, سخت ناپسندیدہ ہے, سمجھنا ہے. تو انگلیوں کو چاٹ لے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے, رومال سے صاف نہ کرے, کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. یعنی وہ جو دانے ہیں نا وہ برکت والے ہوتے ہیں. پھر سرکار پھر اگر کھانے میں پھونک نہ مارے, اور جو بھی کچھ چیزیں جو نمبرز میں کھائی جاتی ہیں جیسے کھجور وغیرہ یا بادام پستہ وغیرہ آپ اگر کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, تو اس کو طاق عددوں میں کھائیں. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 25, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے 25 تو نہیں کھائے گا کوئی بھی. اور ایک ہی پلیٹ میں کھجوریں اور گٹلیوں کو جمع نہ کریں. کھانے کی چیز جب ہم جو کھاتے ہیں تو جو پھینکنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دسترخوان پر رکھیں, ٹھیک ہے نا, اس کو پلیٹ میں نہ جمع کریں. تو اس سے جو آج دیکھو یہ کس وجہ سے پتا, کوئی بتائے گا؟ ہم پلیٹ میں کھا رہے ہیں, اسی میں اگر ہم ایک طرح, آپ نے دیکھا ہے کبھی کچھ لوگوں کو کھاتے ہوئے کہ کھا رہے ہیں تو وہی پلیٹ کے سائڈ میں کڑی پتہ, ٹماٹر کا وہ جو تھوڑا سا وہ ہڈی ہے نا, لونگ, سب ادھر ہی سائڈ میں جمع کر, اسی کے اندر چاول بھی مکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ادھر سے کھایا پیا اور اس کو اٹھا کر ایسی رکھ دیا. وہ دیکھ کر گھین آتی ہے. میں نے کئی مرتبہ کئی لوگوں کا وہ جو ہے نا جو چھوڑ دیتے ہیں نا, اس کو صاف کر کے ایسا کر کے بٹول کر کھایا, تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ تم کتنا غلط کام ہے. سکھانے کا ایک طریقہ ہے نا کہ بھائی دیکھو کھایا کرو, اس کو پھینکو مت, سمجھ میں. تو لونگ ہے, اس کے اوپر مان لیجیے دانا لگایا, چوس کے اس کو باہر پھینکے. ہڈی ہے, اس کو اچھے سے چوس لے, اس پہ کوئی دانا لگائے تو اس کو کھا لے, پھر اس کے سائڈ میں رکھے. کڑی پتہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کو چوس کر رکھے, تاکہ جو آپ دسترخوان پر جمع کریں وہ محض صرف پھینکنے والی چیز ہو, جس کا استعمال نہ ہو سکتا ہو, اس میں کوئی بھی دانہ نہ لگا ہوا ہو. یہ کھانے کے دوران کے آداب ہیں. اور اس کے بعد اس کو پیالے میں نہ چھوڑے, اور اس کے بعد پانی جو ہے وہ چوس چوس کر پیے. البتہ جب لقمہ پھنس جائے یا واقعی پیاس ہو تو پھر پینا ٹھیک ہے. طبی اعتبار سے یہ بات اچھی ہے, اور اس سے معدے کو استحکام حاصل ہوتا ہے. یہ کس چیز کے تعلق سے کہا گیا کہ کھانے کے درمیان میں پانی کم پیے. کھانے کے درمیان میں پانی کم پیے. پہلے آپ کو پینا ہے پی لو, درمیان میں جتنا کم سے کم ہو پیے, اور اس کے بعد میں تو بالکل ہی نہ پیے. پینے کے لیے سلسلے میں ادب کا تقاضا ہے کہ جو بھی برتن پانی کا ہو یا لوٹا ہو تو اس کے اندر پہلے دیکھے. پانی کو دیکھنا سنت ہے. یہ جو کچھ یاد رہے گا نا انشاءاللہ تعالی, کھاتے وقت نا ذرا ہوش میں رہو. انشاءاللہ کھاتے وقت میں ذرا ہوش میں رہو تو آپ کو یاد آئے گا. میں ایک دم پریکٹیکل بتا رہا ہوں, کیونکہ جب کھانے کے وقت میں ہم ہوش میں نہیں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہے,
آپ کے ذہن میں جو چھوٹا والا دماغ ہے نا اس میں سیو بھی ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا. کیوں یاد نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم ہوش ہی میں نہیں رہیں گے. جب آپ کھائیں تو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک چیز کو ملاحظہ کریں کہ اب میں یہ کر رہا ہوں، اب یہ کر رہا ہوں. تو آج کے دن اتنا سا کر لیں تو اگر آپ کو آج یاد آ گیا نا تو ہمیشہ انشاءاللہ یاد آئے گا. ایک مرتبہ کھانے کے درمیان میں اگر آپ کو یہ سنتیں یاد آنے لگی نا، ارے ہاں ابھی میں نے یہ کیا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے. بیچ میں جیسے پانی پینے کا دل ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ پانی کم پینا چاہیے، بیچ میں پانی کم پینا چاہیے. آپ نے کوئی ہڈی اٹھائی کھانے کے لیے تو اس پہ چاول لگا تھا، رکھنے کے ٹائم آپ نے دیکھا چاول آپ کو یاد آ رہے، ہاں اس پہ چاول نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ سب یاد آئے گا اگر ہوش میں کھائیں گے تو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو پینے کے سلسلے میں یہ آداب ہیں کہ لوٹے وغیرہ کو داہنے ہاتھ میں لے، بسم اللہ پڑھ کر پانی کو چوس چوس کر پیے، ٹھیک ہے نا، منہ بھر بھر کر نہ پیے. اسی لیے اس طریقے سے جو گٹ گٹ کے پیتے ہیں نا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ایسے لوٹا گراتے ہیں، آپ ہنس رہے ہو، اور سیدھا یعنی وہ منہ میں رکتا نہیں ہے، ڈائریکٹ حلق میں گٹ 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 آواز آتی ہے باقاعدہ. یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ پورا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چوس چوس کر پینے کا کہا ہے، بالکل ایک دن سپ لیتے نا، سپ، سمجھنا. اسی وجہ سے جو یہ ہماری جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں اس پر لوگ مجبوری عمل کریں، یعنی کیسے بھی کر کے عمل کریں. اس کے لیے اسٹرو بنائے گئے. اسٹرو کیسے چوستے ہیں، کھینچنا ہی پڑتا ہے تو اور آئے گا بھی کم اور چوسے گا بھی. اور لقمہ چھوٹا چھوٹا لینا چاہیے، اس کے لیے چمچ بنا دیا. بولے کہاں سے، ہاتھ میں لوگے تو اتنا بھرو گے تو چمچ بنا دیا، اس سے زیادہ آئے گا ہی نہیں، اس میں جو ایکسٹرا ہوگا تو گرے گا. وہ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے انسان اس پر عمل کرے گا، اور ہم چمچ نہیں اور اسٹرو نہیں ہو تو ہے یہ، تو پھر ہم کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو چمچ اور اسٹرو کی ضرورت نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، سمجھ میں. ہم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مائنڈ کریں انشاءاللہ. پھر چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے پیے، بڑے بڑے گھونٹ نہ بھرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے چوس چوس کر پیو اور بڑے گھونٹ نہ بھرو، کیونکہ اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. جگر یعنی لیور، یہ بھی نہیں مانو ہم لوگوں کو. ابھی لیور بتایا تو سب کو پتا ہے، انگریز ہو گئے ہم لوگ بھائی، ہندوستانی رہے کہاں، ہے نا. جگر کی بیماری ہوتی ہے. اور جگر کیا ہے؟ جگر وہ چیز ہے کہ اگر خراب ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت سے پہلے آدمی چلا جاتا ہے. آپ نے شراب پینے والوں کو دیکھا ہوگا، جو شراب پیتے ہیں نا ان کا جگر ہی خراب ہوتا ہے، سمجھنا. فیٹی لیور سنا ہے؟ فیٹی لیور جان دو، چھوڑو ابھی کہاں آپ کو میڈیکل کہاں پڑھاؤں یہاں پر، ہے نا. تو بہرحال جگر خراب ہوتا ہے. اب بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میں لوگوں کو کی چیر پھاڑ کر کے اندر کے آرگنز نہیں دیکھے گئے تھے، سرکار تب جانتے ہیں کہ اندر ایک جگر ہوتا ہے نا. اور جگر جو ہے وہ کس چیز سے خراب ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں. بولو، ہے نا. کیسی وہ نعت کا شعر کیا ہے، ہاں، حضور جانتے ہیں، ہے نا. کھڑے ہو کر اور لیٹ کر بھی نہ پیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا. آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے. یہ اپنی کتابوں میں لکھا تھا، حدیث میں نہیں دیکھا تھا. لیکن آج الحمدللہ میں نے اس حدیث میں دیکھ لیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حوالہ دیا ہوا ہے اس میں، احیاء العلوم میں دیا ہوا ہے، اور صحیح مسلم کا حوالہ ہے. اور آج کل کے دیوبندیوں کے تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے مولانا، انہوں نے باقاعدہ اسٹیج پر، لوگ بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پر ویڈیو ہے کہ باقاعدہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ بیٹھ کر پینا کہیں نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں بیٹھ کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. اور اس نے باقاعدہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر پیا. اور کچھ لوگ میں نے دیکھا، اپنے لوگ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں اس چیز کو یہ عام ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، بچہ بچہ جانتا ہے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور اس پر عمل بھی ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہمارے اندر ہائی لائٹڈ چیز ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف کرنا شروع کیا ہے نا، کہ بھئی یہ جو ہے سنی حضرات جو ہے بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر کھائیں گے، یہ اگر بیٹھ کر پیتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر پیئیں گے. یعنی اس نے باقاعدہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر پیا. آج الحمدللہ ہم کو حدیث مل گئی یہاں پر کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کھڑے ہو کر لیٹ کر بھی نہ پیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا، لیکن وہاں پر عذر تھا، کوئی خاص عذر، جیسے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، تو اور
اچھا کون سا پانی اور کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ وضو سے جو بچتا ہے پانی وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. اور تیسرا بھی ہے، کون سا پانی ہے؟ ہاں؟ بزرگوں کا جھوٹا. میراج بھائی کے لیے سبحان اللہ. مجھے لگ رہا تھا کوئی نہیں بتا پائے گا. بزرگ مومن کا جھوٹا جو ہے اس کو بھی ادب کے لحاظ سے کھڑے ہو کر پینا چاہیے. سبحان اللہ. اور پینے سے پہلے لوٹے میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی مضر جانور نہ ہو. برتن میں ڈکار یا سانس نہ لے. ٹھیک ہے نا. اب سب جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، جب آپ اس میں چھوڑیں گے تو اس کے اثرات ہوا پکڑتے یا پانی پکڑتا ہے تو وہ آپ کے پیٹ میں جائیں گے، آپ کو نقصان دے گا. بلکہ اسے منہ سے الگ کر کے الحمدللہ کہے. جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو سانس باہر خود ہی نکل جائے گی. پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر منہ سے لگائے. بولو نا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمانے کے بعد یہ کلمات پڑھے: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے اسے میٹھا بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے اس پانی کو میٹھا بنایا. تیسری بار بولوں گا تاکہ یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے اسے میٹھا بنایا. آپ کبھی ممرا کے پانی پینے کا آپ کی عادت ہے، تھانے کا جو جھیلے کا پانی آتا ہے وہ آپ کا پینے کا عادت ہے. آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا. پانی الگ ہوتا ہے. کہیں کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی اچھا، اتنا اچھا لگتا ہے کہ حد سے زیادہ. لیکن پانی جو ہے اس کے ٹیسٹ چینج ہونے سے انسان کی تسکین پہ فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، اس نے ہم کو میٹھا پانی عطا فرمایا. دیکھا گیا کہ کہاں کہاں پر لوگ کیسا کیسا پانی پی رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے. اور آپ نے دیکھا تھا ابھی غزہ میں، فلسطین میں کیسا پانی ہے. سمندر کا پانی بھی لوگوں نے پیا، مجبوراً پیا. اور پیاس بجھانے والا بنایا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے پانی کو میٹھا بنایا، پیاس بجھانے والا بنایا، اور ہمارے گناہوں کے سبب کھارا اور کڑوا نہ کیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر. اتنی نعمتوں پر، چھوٹی میں بولنے آ رہا تھا، ایسی ایسی نعمتوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم یاد کرنا چاہیے. جو شخص ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا کرم یاد رکھتا ہے وہ کبھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا. اس کا فائدہ کیا ملے گا معلوم ہے؟ فائدہ جب تک بتائیں گے نہیں تو انسان دھیان سے نہیں سنتا. جب آپ ایسا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو. آپ کو اگر ڈر لگتا ہے کہ کبھی یہ جو مال میرے ہاتھ میں ہے چھوٹ نہ جائے، کبھی یہ جو میری طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کبھی بیماری میں نہ بدل جائے، کبھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سکون چین کی، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ جس دن آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بہت جوش میں رہتے ہیں، بہت آج تو اپنے کو بہت اچھا لگ رہا ہے، بولتے ہیں نا. ہمیں بہت خوشی کسی دن میسر آتی ہے، جیسے عید میلاد النبی کے دن تھی، بولنا سبحان اللہ، خوب مزہ آیا. ہم نے رات بھر جو ہے نعتیں سنی اور سب مل کر ہم نے سنی، کتنا اچھا لگا. تو کبھی کبھی کوئی دن بڑی خوشی کا گزرتا ہے. دولہے سے پوچھو کہ دولہے کا ایک مہینہ کیسا گزرتا ہے، بڑی خوشی میں گزرتا ہے. اس کے بعد کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک مہینہ بڑا خوشی سے گزرتا ہے. تو جب ایسے پل میں تھوڑا اس لیے جوک کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ نعمتیں عطا کرتا ہے نا جس وقت میں، اس کو مائنڈ کرو، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. جسم ہے اس میں جان ہے، باقی نہیں رہے گی. جوانی ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، باقی نہیں رہے گی. اور خوشی کے پل ہیں، ہو سکتا ہے آج ہیں کل نہ رہیں. ہاتھ میں پیسہ ہے، پتہ نہیں آج ہے کل نہ رہیں. کسی دن بہت اچھا کھانا گھر میں بن گیا، کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جب آپ اس کا خوف رکھتے ہیں، ہر کسی کے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ آج ہے کل رہے گا یا نہیں رہے گا. تو ایسے خوف والے کو چاہیے کہ اپنے خوف کا علاج کرے اور اس کے لیے پہلے سے انشورنس کر لے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرے اور پھر اللہ پر یقین کرے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے حجت کر لے کہ اللہ تو نے کہا تھا شکر ادا کرے گا تو تیری نعمتیں بڑھاؤں گا، میں نے شکر ادا کیا ہے، مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. ہاں میرا بندہ مجھ پر اتنا مضبوط یقین رکھتا ہے کہ میرے وعدے کو پکڑ کے بیٹھا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، مجھے چاہیے. تو شکر ادا کرو، کریں گے نا انشاءاللہ. تو جب اس طریقے سے ہو کہ پانی پیو تو وہ اگر بڑا اچھا لگے
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یہاں تک کہ صرف شکر ادا نہ کرو بلکہ مانگو دنیا کے لیے نہیں کہ زندگی بھر ملتا رہے, ہے نا, اچھے اچھے شربت ملتے رہے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی یہ میسر کرتا رہے انشاءاللہ. اور جو ایک بار جنت میں پہنچ گیا اور اس کو ملنا شروع ہو گیا تو وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں خطرہ ہے کہ آج مل رہا ہے کل ملے گا یا نہیں ملے گا. جنت پہنچ گئے تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی پانی پیا کرتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے اسے میٹھا اور پیاس بجھانے والا بنایا, ہمارے گناہوں کے سبب کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا, یہ ہماری تعلیم کے لیے, کیونکہ سرکار کے تو گناہ ہی نہیں, یہ ہماری تعلیم کے لیے, اس لیے ہمارے سمجھ میں آتا ہے. اور لوٹا یا کوئی بھی برتن جب جماعت پر پھیرا جائے تو دائیں طرف سے شروع کرے. دیکھو تھوڑا لیٹ ہوا ہے لیکن ہم سنیں گے کیونکہ مزہ آ رہی ہے, مجھے تو آ رہی ہے, تو آپ کو بھی آنا چاہیے. جس کو نہیں آئے تو وہ وما علینا الا البلاغ بول کر چلا جائے, ٹھیک ہے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آئے جو ایک جماعت میں پھیرنا ہو تو دائیں طرف سے پھیرے. میلاد میں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ میلاد پڑھتے ہیں, تو آپ کو جب اس کے بعد دوسرے کو دینا ہے تو دائیں والے کو دیں. ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے, اب ایسا نہیں دیکھا جا رہا, ہونا چاہیے یہ کہ ہم جو ہے دائیں والے کو دیں, دائیں والے کو نہیں پڑھنا ہے تو وہ اپنے دائیں والے کو دے, اس کو نہیں پڑھنا ہے. ایسا ہوتا تھا, ہم باقاعدہ ایسے ہی پاس ہوتا تھا, پھر کسی ایک کے پاس رک جاتا تھا جس کو پڑھنا ہے. اس طریقے سے گھوم کر واپس سے مائک جو ہے وہ آتا تھا جس کو پڑھنا ہے اس کے پاس. تو یہ طریقہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے موافق ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم کھانے کی چیزیں بھی اسی طریقے سے گھمائیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ نوش فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب بیٹھے تھے اور ایک دیہاتی آپ کے دائیں جانب بیٹھا تھا, جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیجیے. دودھ پینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ محبت دیکھو نا کیسی محبت تھی. وہ چاہتے تھے کہ سرکار علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو دیں, لیکن آپ نے اس عرابی کو دیا اور فرمایا پہلے دائیں طرف والے کا حق ہے. حق کس کو کہتے ہیں؟ حق جہاں آ گیا نا حق, بڑا خوف, ہل جانا چاہیے, کیونکہ حق جو ہے وہ اگر مارا تو حشر کے میدان میں, ہم اس کو چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں, ہے نا. ہم اپنی کیا کہتے ہیں کجی نگاہوں سے آنکھیں چرا کر سامنے والے کا حق مارتے ہوئے کسی اور کے ساتھ اس طریقے کی حرکتیں کر دیتے ہیں اور اس کو بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ تم نے کسی کا حق مارا. پتہ نہیں جب آپ نے اس کو نہیں اس کو دیا نا تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا دل دکھا. جب اس کا دل دکھا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا. ہم کو سرکار علیہ السلام نے اس دیہاتی شخص کو دیا کہ جس کا نام بھی ہم کو نہیں پتا اور یہاں نام درج بھی نہیں ہے نا. اور حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء, اس کے باوجود بھی ان کو نہ دیا. تو پتہ چلا کہ یہ دائیں یا بائیں دینے سے یا کسی کے ہاتھ میں اپنے بات دینے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا انسان ہو جاتا ہے, سمجھنا. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو عزت دیں. پانی وغیرہ 3 سانسوں میں پئیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں. شروع میں بسم اللہ کہ پہلے سانس کے آخر میں الحمدللہ, دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین, اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں. ہو سکے تو اتنا مکمل پڑھیں, ورنہ بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھیں. تو کھانے پینے کے دوران یہ تقریباً 20 آداب ہوئے, ان پر احادیث اور آثار دلالت کرتے ہیں. یعنی یہ وہ 20 آداب آپ کو بتائے گئے جس پر حدیث شاہد ہے, حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں منقول ہیں. تو کھانا کھانے کے پہلے کے ادب کتنے تھے؟ 7, اور کھانا کھانے کے دوران کے ادب کتنے اس میں درج ہیں؟ 20. ہو سکتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ, لیکن 20 تو ہم نے سنے, یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اب کھانے کے بعد کے جو آداب ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سنیں گے, اس کو بسم اللہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. سیر ہونے سے پہلے اٹھ جائے, کیونکہ ابھی کھاؤ گے نا تو کھانا ختم بھی کرو گے تو کچھ یعنی بھوک رہ جائے تو ہم اٹھ جانا, یہ کھانا کھانے کے بعد کے آداب میں سے ہے. تو سب سے پہلا ادب یہی ہے کھانا کھانے کے بعد کا کہ جیسے ہی یعنی تھوڑی سی بھوک ابھی باقی رہے. کیسا ہوتا ہے ہم لوگ کھاتے وقت میں ایک دم پریکٹیکل, جب کھاتے وقت میں ہم کھاتے پہلے تو مزہ لے کے کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں, یعنی کہیں یہاں وہاں ذہن رہتا ہے, پھر ایک عادتاً کھانے لگتے ہیں. تو ہماری توجہ کھانے کی طرف, اور زیادہ تر نا یہ موبائل دیکھ کر جو لوگ کھاتے ہیں نا
ادھر موبائل چالو ہے ادھر کھا رہے ہیں، تو ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں یا چھپکلی، کچھ پتا نہیں ہوتا. تو اللہ کے واسطے ہوش کریں کہ کھانے کے وقت میں جو ہے آپ یاد رکھیں. اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا پتا ہے؟ پہلے سے کوانٹٹی نکالیں کہ بھئی یہ اتنی ہی کوانٹٹی کھانا ہے، تاکہ آپ کہیں گم بھی جائیں انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں تو آپ کا کھانا ختم ہو کے آپ کو الارم بجا دے کہ بھائی ختم ہو گیا بس کر، ہے نا. تو کیا ہے، سیر ہونے سے پہلے رک جائے اور انگلیوں کو چاٹے اور اس کے بعد رومال وغیرہ سے صاف کرے یا دھوئے. ٹھیک ہے نا. یہ آخری چیز ہم نے سنی، اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت پیاری پیاری احادیث ہے اور اس کے بعد صرف حدیث ہی ہیں ماشاءاللہ، حدیث ہی حدیث ہیں. ایک بہت بڑی حدیث بھی ہے اور اسی پر کھانے کے آخری آداب ختم ہے، کھانا کھانے کے بعد کے آداب ختم ہے. اس کے بعد اجتماعی کھانے کی صورت میں جو ایکسٹرا آداب ہیں وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے مجھے یاد دلانا کہ کھانے کے بعد کے آداب شروع ہوئے تھے اور اس میں یہ 3 ادب بتا بھی دیے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی پابندی عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میرے مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت عطا فرمائے، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے موت عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج و اشاعت کرتے کرتے موت عطا فرمائے. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو تمام برائیوں سے پاک و صاف فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گہوارہ بنا، تیرا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.